ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلات کے بعد کروڑوں درود و سلام ہو ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم آدم و بنی آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں. شاعر نے کہا ہے نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہماری جو یہ لائف ہے یہ زندگی ہے یہ آگے بڑھنے والی زندگی. یہ سوچ کر نہیں کہ ہم کو ایک چوہے کے دل میں رہنا ہے, نہیں, بہت آگے بڑھنا. یہ جذبہ یا حوصلہ ہونا چاہیے. جب تک انسان کسی چیز کا خواب نہیں دیکھتا ہے, کوئی ڈریم نہیں ہے اس کا, کہیں آگے جانے کی اس کی سوچ نہیں ہے, تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. سب سے پہلے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان آگے کی سوچ رکھے, بلند سوچ, حوصلہ بلند رکھے, تو پھر انسان آگے بڑھ سکتا ہے. ابھی آپ میں سے کئی لوگ آئے یہاں کھڑے ہو کر باتیں کہہ رہے تھے, لیکن جو جذبہ ہونا چاہیے, جو حوصلہ کہ نہیں, جو کچھ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اسے ڈھنگ ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہر سیکھی ہوئی بات کو ہم کس انداز میں بیان کریں گے. ایسا نہیں, ایک ہوتا ہے پڑھ لینا, سن لینا, سمجھ لینا اور اپنے تک رکھنا, اور ایک ہے کہ پڑھنا, سننا, سمجھنا اور پھر آگے اسے ڈیلیور بھی کر دینا, آگے اسے بھیج دینا, آگے اسے فارورڈ کر دینا. تو یہ چیزیں بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے, جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. یہ مت سوچو کہ بس ہم پڑھ لیے اور ایک گھر میں بس بیٹھے رہیں گے, نہیں, یہ ہماری شان ہی نہیں ہے. ہماری شان یہ ہے کہ ہم اونچائی تک جائیں گے, بلندی تک جائیں گے, جہاں تک جا سکتے ہیں جانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس چڑھان کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا ضروری ہے, آپ کے اندر ایک حوصلہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں, میں جو کچھ سیکھتا ہوں, جو کچھ میں نے پڑھا ہے, میں اسے, اب یہ تو زبردستی والی ہو گئی کہ ٹیچر نے یا سر نے آپ کا نام لیا, 8ویں کلاس والے, 7ویں کلاس والے, 5ویں والے, 4ویں والے 10 لڑکے کھڑے ہو جاؤ اور یہاں بولو. آپ نے حضرت ہم کو یہ بتایا, بس ایک ٹائٹل لگا کے آپ چلے گئے. تو یہ تو ہوا, اس کو کہتے ہیں کھانا پوری کرنا. خالی جگہ کہ آپ نے اس کو فل کر دیا, بس خالی جگہ کو فل کر دیا, مارکس لے لیا, لیکن کچھ مطلب نہیں ہے. مطلب کب نکلے گا؟ جب آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ پیدا ہو, اور اس ٹیلنٹ کو آپ آ کر لوگوں کو بتائیں کہ ہاں ہم نے آج 2 مہینے 3 مہینے سے جو سیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. اور یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جب حوصلہ ہو آپ کے اندر, جذبہ ہو آپ کے اندر کہ ہاں ہمیں سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ مردہ دلی کے شکار ہو گئے نا ایک مرتبہ کہ بس حضرت آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, اب ہم کو 12 سے لے کے 1 بجے تک یہاں بیٹھے رہنا ہے, بات کرنا ہے, جو بول رہے ہیں بس سن لینا ہے, تو پھر اسی میں رہ جائیں گے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ ٹائم لے رہے ہیں, آپ کے 2 پیریڈ دیے گئے ہیں, ہفتے میں 1 دن آپ کو موقع مل رہا ہے, تو پھر وہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جب آپ یہاں آئے, کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی جب مائک لے, میں نے پچھلے ہفتے میں سمجھایا تھا کہ آپ ڈریے مت جب مائک لے لیں. آپ یہ سوچئے کہ جب مائک میرے ہاتھ میں ہے تو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں جو چیز بولنے جا رہا ہوں یہ چیز مجھ سے پرفیکٹ کوئی نہیں جانتا.
جب یہ گیئرنگ آپ کے اندر آ جائیں گے نا تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ مائک کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. جب بھی آپ مائک لیں گے آپ اس انداز میں بولیں گے, آپ کے اندر وہ حوصلہ وہ جذبہ ہوگا کہ پھر لوگ یہ سوچیں گے. ہم نے تو ایسے بچوں کو بھی اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ وہ بات جو بیان کرتے ہیں نا وہ جھوٹ ہوتی ہے, لیکن گیئرنگ اتنی ہوتی ہے نا کہ وہ ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یار اس سے زیادہ پرفیکٹ کسی نے نہیں کہا, لیکن جو بات اس نے کہی وہ جھوٹ ہوتی. لیکن لگا کیوں آپ کو؟ اس لیے کہ گیئرنگ تھی اس کے اندر وہ جذبہ وہ حوصلہ تھا بولنے کا. جھوٹ بات نے آپ کو ایسا سمجھا دیا کہ آپ کو لگا کہ اس نے سچ بات کہہ کر چھٹی کر دی. تو یہ جذبہ یہ حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں پیدا کریں گے آپ اپنے اندر. پیدا کرنا ہے سب انشاءاللہ. بولنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ نہیں ہے؟ آج 26 تاریخ ہے. عربی جو ہے عربی تاریخ 26 کب ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد عربی تاریخ شام کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ مغرب سے مغرب تک ہوتی ہے نا. جانتے ہیں اس چیز کو؟ شام کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ مغرب سے لے کر مغرب تک. مغرب سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے چاند کی تاریخ چینج ہوتی ہے اور پھر دوسرے دن جب سورج ڈوبتا ہے پھر تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے, دوسری تاریخ شروع ہوتی ہے. تو آج مغرب کے بعد سے جو تاریخ شروع ہوگی کون سی تاریخ ہے؟ وہ 27 تاریخ شب معراج کی ایک تاریخ بتائی گئی ہے. شب معراج کس کو کہتے ہیں؟ رات جاگنے کی. تو آج کے مطلب کسی دن میں رات جاگ لو تو شب معراج ہوتی ہے. شب معراج اس رات کو کہتے ہیں جس رات میں ہم سب کے آقا ہم سب کے نبی اس دنیا سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ اپنے رب کے پاس. اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے. کتنی دیر میں؟ وقت کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر رہا گرم. زنجیر بھی ہلتی رہی بستر رہا گرم. یعنی اتنی اسپیڈ میں گئے اور اتنی اسپیڈ میں آئے کہ گھر کے دروازے کی زنجیر جو ہے وہ ہلتی رہی اور جس بستر سے اٹھ کر آپ گئے تھے وہ بستر بھی گرم ہی تھا, جا کر بھی واپس آ گئے تھے. اس کو شب معراج کہتے ہیں. شب معراج میں 3 حصے ہوئے ہیں. حضور پہلے مکہ سے مسجد اقصی تک گئے. مکہ سے مسجد, پھر مسجد اقصی سے آسمانی دنیا تک, پھر آسمانی دنیا سے لامکہ تک. یہ 3 حصے بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک حصہ جو ہے کہ مکہ سے لے کر آپ مسجد اقصی تک گئے, اس حصے کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں جس نے سیر کروائی, تفریح کروائی. کہاں سے؟ مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معراج کا یہ حصہ قرآن میں بھی موجود ہے. اللہ کے رسول کو 34 مرتبہ معراج نصیب ہوئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 34 34 ٹائمز, جن میں سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز روحانی معراج ہوئی اور 1 مرتبہ حضور کو جسمانی معراج ہوئی. جسمانی یعنی روحانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب میں آپ کو معراج کرایا گیا, خواب میں آپ کو معراج کرایا گیا. اور جسمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ خود حضور تشریف لے گئے. اس کو کہتے ہیں جسمانی معراج کہتے ہیں. قرآن میں ایک لفظ ذکر کیا گیا اب انگلش پڑھنے والے ہیں, میں عربی کے گرامر سے جانتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی آپ کے ذہن میں ڈالو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ. عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی ڈکشنری میں عبد کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کہ جس کے اندر ایک جسم
اور ایک روح ہو، اسے عبد کہا جاتا ہے. جیسے میں ہوں، جسم ہے ایک میرے اندر روح ہے نا، زندہ ہو کہ نہیں، تو میں ایک عبد ہوں. آپ ہیں، آپ کی ایک باڈی ہے، آپ کے جسم کے اندر ایک روح ہے، آپ عبد ہیں. اگر ہماری باڈی سے ہماری روح نکال دی گئی، اب یہ باڈی جو ہماری ہے نا، یہ میت ہو گئی، اب یہ عبد نہیں ہے، یہ بندہ نہیں رہ گیا، یہ تو میت مردہ ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ روح نکال دی گئی، روح بھی عبد نہیں ہے، ہماری باڈی بھی عبد نہیں ہے، لیکن روح اور باڈی دونوں کو ملا دیا گیا تو کیا بن گیا؟ عبد یعنی بندہ. عبد یعنی بندہ. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے بندے کو، عبد کو سیر کروائی، تفریح کروائی. اس گرامر کے ذریعے سے یہ چیز پتہ چلتی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ اللہ کے رسول کو یہ جو 27ویں شب میں معراج ہوئی تھی، یہ معراج حضور کو جسمانی طور پر ہوئی تھی، یعنی حضور اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لامکہ گئے، اپنے رب سے ملاقات کی اور آئے. سب سے زیادہ حضور کو کس کی فکر ہوا کرتی تھی؟ بولیے، اپنی امت کی. ہم اور آپ حضور کی امت ہے نا. ہمیشہ حضور روتے تھے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے روتے تھے. کیوں معلوم؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ میری امت جو ہوگی یہ گنہگار ہوگی، میری امت کو کہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، اس لیے رویا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور کبھی کبھی رات میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرتے تھے، اور اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ پیر سے خون نکل کر پیر پھٹ جائے گا، پیر سوج جاتے تھے. اور ہمارے اور آپ کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. آپ جان لیجیے کہ حضور اس دنیا میں پیدا ہوئے جب سب سے پہلے کون سا لفظ کہا تھا؟ یاد ہے؟ حضور اس دنیا میں آئے سب سے پہلے کیا کہا؟ ربی حب لی امتی. کیا کہا؟ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. حضور جب طائف کے میدان میں گئے بہت تکلیفیں دی گئی. جو اسلام آج ہم کو ریڈی میڈ ملا ہوا ہے، یہ اسلام جو ہم کو ریڈی میڈ ملا ہوا ہے، کوئی مشقت اٹھائی ہم نے اس کے لیے؟ یہ دین ہمیں جو ریڈی میڈ ملا ہوا ہمارے گھر میں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اس لیے ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اسلام ہمارے لیے جس دین کو ہم مانتے ہیں، یہ دین ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. کوئی چیز جب آپ مشقت سے حاصل کرتے ہیں نا، محنت سے حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کا اندازہ معلوم ہوتا ہے. ایک باپ کا بیٹے نے اسے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 100 روپیہ دیا. کتنا؟ 100 روپے. بیٹا کیا کیا؟ دیتے دیتے، حالانکہ اچھی خاصی عمر تھی، 15-20 سال عمر، جاننے بوجھنے والا ہوتا، ہر چیز سمجھ سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا. پھر دوبارہ باپ کے پاس آیا، 100 روپے مانگا. باپ کے پاس دوبارہ 100 روپے تھا، لیکن نہیں دیا. باپ نے نہیں دیا. کیوں؟ جب آپ کا پیسہ ختم ہو گیا تھا، باپ کی محبت اولاد سے ختم ہو گئی تھی، نہیں اسے نہیں دیا. بیٹے نے پھر پوچھا، اس سے پہلے میں کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں مانگتا تھا، آپ مجھے دے دیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ میں مانگ رہا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی محبت، آپ کے دل سے میری محبت کم ہو گئی ہے، آپ مجھے دینے کے لیے تیار نہیں. تو باپ نے جواب دیا، کہا بیٹا اس سے پہلے جب تمہیں میں پیسے دیتا تھا تو مجھے پھاڑ کر نہیں پھینکتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے. اور آج میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ تم نے اس 100 روپے کو پھاڑ دیا. ایسے نہ جانے کتنے 100 روپے میرے کباب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس چیز کی قدر تمہاری نگاہ میں نہیں ہے. تو جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے، باپ نے محنت سے اس دولت کو کمایا، اسے معلوم ہے کہ ایک ایک روپے کی قدر کیا
ہوتی ہے، 100 روپے کی قدر کیا ہوتی ہے، اور جس نے کمایا نہیں، محنت نہیں کیا، تو اسے کیا معلوم کی کتنی محنت سے پیسے حاصل ہوتے ہیں، کتنی محنت سے دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسلام ہمیں مل گیا نا ریڈی میڈ، اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ حضور نے اس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، طائف کے میدان میں جب حضور تشریف لے گئے تھے تو نوجوانوں نے، وہاں کے بچوں نے، وہاں کے بوڑھوں نے مل کر حضور پر پتھر برسائے تھے۔ اس چیز سے پتھر سے مارا، پتھر سے جب حضور کو مارتے تھے اور حضور بے حال ہو جاتے، خون جسم سے بہنے لگتا، تکلیف سے کہیں بیٹھ جاتے تھے نا، تکلیف کی وجہ سے، تو وہی بچوں کے اندر شرارت ہوتی ہے، وہی بچے جو پتھر مار رہے تھے نا، وہی بچے آتے تھے حضور کو پھر سے سہارا دے کر کھڑا کرتے کہ نہیں آپ جائیے، آپ اپنے راستے پر جائیے۔ جیسے حضور چلنے لگتے پھر پتھر سے مارنا شروع کرتے، پھر جب حضور تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے پھر وہی بچے آتے ان کو سہارا دیتے کہ نہیں آپ آگے جائیے۔ جیسے حضور چلنے لگتے پھر وہ پتھر سے مارتے تھے۔ اتنا حضور کو پتھر مارا گیا کہ جسم سے خون بہہ کر، آپ جو جوتی پہنے ہوئے تھے نالین جسے کہا جاتا ہے، اس نالین کے اندر اتنا خون بھر گیا تھا کہ آپ کا پیر نالین کے ساتھ چپک گیا، اتنا خون اس کے اندر بھر گیا تھا۔ حضرت جبریل آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور کہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کا جو بازار تھا، طائف کی جہاں آبادی تھی، اس کے دونوں طرف میں پہاڑ تھے، بیچ میں طائف کی آبادی تھی۔ تو جبریل نے کہا کہ حضور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر رکھ دیا جائے، ختم کر دی جائے اس آبادی کو۔ آپ کو تکلیف دی ہے ان لوگوں نے، تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا کے لیے اور اس امت کے لیے خاص کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں۔ اور پھر حضور نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک حادثہ اتنا بڑا۔ اسی دور میں آپ کی جو کفالت کرتے تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ بہت ساری تکلیفوں کا آپ نے سامنا کیا تھا اس دور میں، بیوی کا بھی انتقال، چچا کا انتقال، پھر طائف میں آپ کو اتنا ستایا گیا، حضور کا دل بہت پریشان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا کہ محبوب آپ پریشان تھا، اگر آپ کے دل کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں رب ہوں، میں تمہیں سہارا دوں گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے پاس بلایا، باتیں کی۔ سب سے زیادہ باتیں کس کے لیے ہوئی ہے معلوم؟ معراج تو حضور نے کی ہے، لیکن باتیں ہماری ہوئی ہیں، اللہ کی باتیں ہماری ہوئی۔ حضور اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے روتے تھے، اللہ نے بلایا اور ارشاد فرمایا محبوب آپ اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر روتے ہیں نا، صرف امت کے گناہوں کو آپ نے دیکھا، آئیے میرے پاس آئیے، میں اپنی رحمت کے نظارے تمہیں کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری رحمت کے سامنے آپ کی امت کی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب اگر چاہے گا تو آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو حضور تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے وعدہ کیا اس امت کو بخشنے کا، اور پھر ایک خاص تحفہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے لے کر آئے، اور آپ نے 2-3 ہفتے پہلے اس پر وعدہ کیا تھا۔ کون سی چیز ہے جانتے ہیں؟ بولیے زور سے۔ یہ معراج کا خاص تحفہ ہے ہمارے لیے، ملاقات ہوئی حضور کی اس سے اللہ سے، لیکن تحفہ کس کے لیے لائے؟ کون سا تحفہ تھا؟ آپ کو اگر کوئی آپ کا دوست گفٹ دے کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے اسے؟ سب سے اچھی جگہ پہ رکھیں گے کہ یا میرے دوست میرے یار نے یہ مجھے گفٹ دیا ہے، یہ تحفہ ہے میرا، میری زندگی کی پہلی گفٹ ہے یہ، کیا کرتے اسے سجا کر رکھتے ہیں، گھر میں اسے
अच्छी जगह पर रखते थे, रखे कि मतलब उसे गाय कर देते, बेकार कर देते हैं, रखते हैं ना। आपका दोस्त आपको गिफ्ट दे चंद पैसों की, तो फिर आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप उसे इतना संभाल कर रखते हैं, इतना संभाल कर रखते हैं। और अल्लाह ने अपने नबी को तोहफा दिया कि अपनी उम्मत को ये तोहफा दे देना। उस नमाज की हमें कोई परवाह है? परवाह है नमाज की? है तो, लेकिन पढ़ते नहीं है ना, जानते हैं लेकिन करते नहीं है। कितनी नमाजें हम पर फर्ज थी मालूम है? 50 नमाजें फर्ज हुई थी। कितनी? अब आप जरा सोच कर देख लीजिए कि हम 5 नमाजें पढ़ पाते हैं? 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ते हैं? नहीं पढ़ा। हकीकत कोई जबरदस्ती वाली हकीकत ये है कि हमारी मुस्लिम आबादी अक्सर 5 वक्त की नमाजों की पाबंद है। अगर 50 वक्त की नमाजें होती तो पढ़ पाते? जब 5 की पाबंदी नहीं कर पा रहे तो 50 की कहां से करते? नहीं कर पाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजें दी। हजरत मूसा से रास्ते में मुलाकात हुई, जब वापस आ रहे थे तो मुलाकात हुई हजरत मूसा से। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत को अल्लाह ने 2 या 3 वक्त की नमाजें दी थी, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। आपकी उम्मत को 50 नमाजें अल्लाह ने दी, कैसे पढ़ेंगे? आप जाइए अपने रब की बारगाह में, कम करवा लीजिए। हुजूर गए तो 50 से 45 अल्लाह ने किया। फिर मूसा ने कहा और कम कराइए, फिर हुजूर गए 9 मरतबा हुजूर गए, तो कितनी नमाजें कम हुई? 45 नमाजों को अल्लाह ने कम कर दिया, 5-5 नमाजें करके 9 बार। कितनी नमाजें कम हुई? 45। पढ़नी कितनी है? लेकिन 45 जो कम हुई है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मैंने आपकी उम्मत को 50 नमाजें दिया था, लेकिन आपने कम करवा के 5 कर दिया है। अगर आपकी ये उम्मत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेगी तो मैं रब होकर ये वादा करता हूँ कि आपकी उम्मत को मैं 50 नमाजों के बराबर सवाब दूंगा। कितनी? 50। पढ़नी कितनी है? 5। मिलेगा सवाब कितना? 50 नमाजों के बराबर। तो इस तोहफे को आप कबूल करेंगे ना? घर पे भी बताइए इस चीज को माँ बाप को। आपको माँ बाप लोग पढ़ाते हैं ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि यार आपको पढ़ा के आपसे पैसे कमाना है। माँ बाप ये चाहते हैं आपके अंदर भी कोई चीज ऐसी चीजें पैदा हो। आप उन्हें जब बताएंगे ना ये चीजें, उनको लगेगा, एक हौसला पैदा हो कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जहाँ तालीम हासिल करके बहुत सारी चीजें उसे सिखाई जा रही है, बहुत सारी चीजें उसे समझ में आ रही है, बहुत सारी चीजें वो हमसे डिस्कस करती है, करते हैं बच्चे, तो उनको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। और फिर जब माँ बाप को कोई चीज बच्चों की अदा प्यारी लगती है ना, तो फिर माँ बाप से आप जो चाहे आप ले सकते हैं। बड़ा अनमोल दिल होता है माँ बाप का कि आप उन्हें खुश करिए और खुश करके जो चाहिए उनसे हासिल कर लीजिए। तो जब आप अपने घर पर जाएं, मैंने इससे पहले आपसे भी बताया कि सबसे अच्छा बेहतर तरीका यह कि घर से निकले तो माँ बाप की दुआएं लेकर, है ना, माँ बाप की दुआएं लेकर निकले। और फिर जब आप घर पर जाएं तो माँ बाप को सलाम करें और माँ बाप की दुआएं लें। अल्लाह के रसूल की एक हदीस मुबारका इरशाद फरमाया कि जब भी घर में दाखिल हो, जब भी घर में जाओ, तो सबसे पहले दुरूद पढ़ दिया करो। क्या पढ़ोगे? दुरूद शरीफ याद ही है ना, बहुत सारे अल्फाज के दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि, बहुत सारे दुरूद शरीफ याद है ना आपको। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब घर में दाखिल हो तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद घर वालों को सलाम करो। घर वालों को, अब माँ बाप हो, भाई हो,
XYZ जो भी, घर के अंदर आप दाखिल हो सबसे पहले दुरूद पढ़ें और घर में दाखिल होने से पहले आप घर वालों को सलाम करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई ऐसा करता है तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी, रिज़्क़ की कभी नहीं आएगी। एक सहाबी खड़े होते आप कहते या रसूल अल्लाह मेरी फैमिली बहुत छोटी है, कभी कभी मैं घर जाता हूँ तो मेरी वाइफ जो है मेरे बच्चे अपने ननिहाल में वाइफ लेके चली जाती है, तो कोई रहता नहीं घर में, मैं अकेले घर में गया, आप किसको सलाम करूँ? घर में तो कोई है नहीं, फैमिली छोटी है, वाइफ भाई अपने मायके हैं बच्चों के साथ, अब घर में कोई है नहीं, आदमी गया, आप घर में किसको सलाम करें? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर घर में कोई ना भी हो तो भी दुरूद पढ़ लिया करो, घर में दाखिल हो जाया करो सलाम करके, ये बरकत भी इंशाअल्लाह उसे भी मिलेगी जिसके घर में फिर फैमिली ना हो। तो जब भी आप घर के अंदर जाए तो सबसे पहला काम ये कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद में फिर आप घर वालों को माँ बाप की गुस्ताखी करें, माँ बाप की अच्छा माँ बाप की दुआएं लेने की बरकत क्या है किसी को याद है? बताया था माँ बाप से मैंने आपको एक मिसाल एग्जाम्पल देके बताया था कि आप जैसे माँ बाप के हवाले से मैं बताया था कि आप अपने टीचर से भी दुआ लें, अपने उस्ताद से भी दुआएं लें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपके टीचर या आपके उस्ताद आपको दुआ देते हैं वो दुआ आपकी आपको कबूल हो जाए, कोई गारंटी है? लेकिन अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है कि माँ बाप अगर आपके हाथ में दुआ करते हैं तो जैसे नबी अपनी उम्मत के हाथ में दुआ करे तो कबूल हो जाती है, ऐसे माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हाथ में कबूल हो जाती है। तो इस चीज को भी आप अपने ज़हन में रखें। मेराज के हवाले से मैं बता रहा था, तो मेराज के हवाले से शाहुल ईमान की एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस इब्न मालिक से ये रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि रजब की एक ऐसी तारीख है जिसे 27 रजब कहा जाता है। कौन सी तारीख? 27 रजब की तारीख में फरमाते हैं कि जो इस दिन 12 रकात नफल नमाज पढ़े, कितनी? 12 रकात नफल नमाज पढ़े, 2-2 रकात करके, और उसके बाद में फिर 100 मरतबा नबी पर दुरूद पढ़े और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। कितनी बार? 100 बार दुरूद और 100 बार इस्तिग़फ़ार करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, और फिर सुबह के वक्त रोजा रखें। सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि उसके 100 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। कितने? 100 साल के गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। आज की जो रात है, इस रात में जो बंदा इबादत करे और कल का जो दिन आएगा उस दिन जो रोजा रखे, तो इस चीज को भी आप में से बहुत सारी छोटी उम्र वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चियां और बच्चे हैं जो बड़ी उम्र के हैं, और कल तो खास संडे है ना आप लोगों के लिए, छुट्टी भी है, कोई ज्यादा काम तो है नहीं, घर में ज्यादा रहना है, आसानी के साथ रोजा रखना चाहे तो रोजा भी रख सकते हैं। आपकी मर्जी, नफली रोजा है, जिसका दिल चाहे वो रख सकता है, जिसको नहीं रखना है ना रखे, जिसको रखना है वो रख सकते हैं। तो ये शब-ए मेराज है, उम्मत के लिए पहला तोहफा क्या था? पहला तोहफा दूसरा तोहफा याद रखें, ये चीजें बार बार कोई आपके सामने नहीं बयान करेगा। दूसरा तोहफा जो है ना,
سورہ بقرہ جانتے ہیں؟ سورہ کون سے بارے میں؟ قرآن کی سورہ سے جو شروع ہوتی ہے نا، سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، بار بار ریپیٹ کروارو ذہن میں بٹھا دیجیے، 3 آیتیں اللہ رب العزت نے خاص اس امت کو تحفہ دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کی لائف میں، آپ کے پیرنٹس کی لائف میں، بہت بار زندگی میں ہمیں مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت مرتبہ گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے، کوئی بہت سخت بیمار ہو جاتا ہے، ہم ان سے سب سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتیں تحفے میں دی ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت ان 3 آیتوں کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ کون سی 3 آیتیں؟ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں، آخر کی 3 آیتیں تقریباً پونے پیج میں ہے، آخر کی 3 آیتیں وقت نہیں ہونا میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا للہ کے واپس سماوات و معاملہ یہاں سے شروع ہے، اور اس کے اکثر الفاظ دعاؤں والے ہیں، اکثر الفاظ اس کے دعاؤں کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت ان 3 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ کتنے تحفے ہو گئے امت کے لیے؟ جو شروع میں سن لیتے اچھا لگ رہا تبھی بات کرتے رہتے آپ لوگ، کتنی تحفے ہیں؟ کون سے بولیے؟ پہلی کون سی؟ نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے نا؟ دوسرا تحفہ اس میں کچھ ایسے ہے نا جو صرف منہ بول رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخر کی 3 جیسے اگر یاد کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں آپ قرآن شریف میں دیکھ کر یا تیسرا پارہ اٹھا لیجیے، تیسرے پارے میں آپ دیکھ کر اسے آخر کی 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ اس کو پڑھیں، خاص کر کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت، کوئی دقت ہو تو پھر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آخر کی سورت جات ختم ہوتی ہے نا، اور کسی کو کچھ پوچھنا جیسے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے کچھ بچیوں نے شاید کہا تھا کہ حضرت ہمیں کچھ پوچھنا، میں نے کہا تھا کہ آپ کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ کسی دن، تو اگر کسی کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں، سب کو یہ ضرورت نہیں ہے، سب کو سب معلوم ہے کیا ضرورت ہے، کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوشچن کسی چیز کے بارے میں آپ کو، چلیے آپ کو نہیں پوچھنا ہے، میں آپ کو آپ کی زندگی کے لیے تحفہ بناؤں گا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، پڑھائی کر رہے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت دھیان سے سنیے، آپ کی لائف کے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ آپ بہت مرتبہ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں جو چیزیں میں یاد کر رہا ہوں یا کر رہے ہوں یہ چیزیں میرے دماغ میں رہ گئی ہے، بھول جاؤں گا، لگا رہتا ہے نا اس چیز کا ہوگا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ یاد کر لیے، ایگزام میں پیپر لکھنے کا ٹائم آیا آپ کو یاد نہیں رہ گیا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا بس صرف ہاں نہیں کرنا ہے، جہاں حضرت بولے تو نظارہ مار دے گا۔ اب دیکھیے ایک نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، سنیے بہت آپ کی لائف کی چیز ہے، آپ بہت دھیان سے سنیے۔
तो मैं ये चीज समझा के आपके जहन में डालना चाहता हूँ। याद करते हैं, याद करने के बाद आपके दिमाग से बातें निकल जाएंगी। किताब का जो भी सबक था आपने याद किया, एग्जाम से पहले आपने पूरी तैयारी की, एग्जाम पेपर हाथ में आया, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखो, जो याद किया था सब दिमाग से निकल गया। आपको सबसे पहला काम ये करना, खासकर आपके एग्जाम का टाइम अगर चल रहा हो तो आप अपने पढ़ाई का एक शेड्यूल तैयार करें। एक शेड्यूल तैयार कीजिए कि हमें ये किताब इतने वक्त में पढ़नी है बस, उसके बाद छोड़ दीजिए, दूसरी किताब पढ़िए, उसके लिए शेड्यूल, तीसरी किताब, ये चीज आप अपनी लाइफ में खासकर एग्जाम में। दूसरी चीज कि कोई भी चीज जब आप याद करें ना तो याद करने से पहले कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार बोलते रहिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। कितनी बार? 3 बार। कुरान की एक छोटी सी आयत है, वो मैं आपको याद करवा देता हूँ, वो आप पढ़ दिया करें। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। लिखिए अगर लिखना आपको करो कैसे? तो सब लोग लिख रहे, उसके बाद रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। मग़लूबुन फंतसिर। फंतसिर बा नून ता साद रा, फंतसिर। ठीक है, आप लोग खामोश हो जाइए, तो आप लोग खामोश हो जाइए, सपोर्ट करो। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। फायदा क्या है इसका? ले लिए तो, लेकिन फायदा क्या है? सुनिए, डॉक्टर से दवा लेने के बाद पूछते ना कितने बजे खाना है, तो लेके चल दिए, पूछते हैं ना। अब ये जो दवा मैंने दिया है, तो दवा के जरिए इलाज कैसे करेंगे, बैठ के सुनिए। बोलो क्लास में लिखा दो, क्लास में बोल दो, मैं लिखा दूँ, मैं क्लास में बता दूँगा। चलिए, आपके सर ने वादा किया क्लास में बता देंगे। यस सर। इसका तर्जुमा क्या? रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। इसका मतलब होता है अल्लाह मैं मग़लूब हूँ, यानी मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, फंतसिर तू मेरी मदद कर। क्या इसका मतलब? अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू मेरी मदद कर। तो इसके हवाले से बताया गया है कि जब कोई चीज आप याद करें तो याद करने से पहले कम से कम 3 मरतबा आप इस आयत को पढ़ ले, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। उसके बाद में जो चीज आपको याद करनी है आप याद करिए, इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत से जो भी चीज आप याद करेंगे ना, वो चीजें आपके ज़हन में बैठ जाएंगी, वो चीजें आपके ज़हन से नहीं निकलेंगी। इसे पढ़ लीजिए, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। अल्लाह मैं मग़लूब हूँ, मैं कमजोर हूँ, तू मेरी मदद कर। कब पढ़ना है इसे? कोई भी चीज आपको याद करनी है, उस याद करने से पहले कम से कम कितनी बार? एक चीज हो गई, ये चीज, ये तो कब पढ़ना है? जब आप कोई चीज याद। इसके अलावा डेली इसके अलावा आपको क्या करना है? 100 मरतबा सुबह में और 100 मरतबा शाम में। बहुत बड़ी तो आयत नहीं है ना, बहुत बड़ी आयत है, बहुत छोटी सी आयत है। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। चलते फिरते उठते बैठते
कब? एग्जाम में। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप किताबें मत पढ़े और ये दुआ पढ़ने में कामयाब हो। इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो जो चीजें आप याद करेंगे ना, वो चीजें आपके जहन में आएंगी। ये चीजें अगर आपके जहन से निकलने वाली तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं कि आप ये दुआ पढ़ लें और उसके बाद ज्यादा आपको सोए कि मुझे तो तैयारी नहीं करनी दुआ को लेना, तो फिर होगा वही कि पेपर में सिर्फ रब्बी इब्नी मगलूबुन फंतसिर और कुछ आएगा नहीं। समझ में आएगा? तो इस दुआ को आप अच्छे से याद कर लें। साथ में मैंने हुजूर की तरफ से जो आपको तोहफा मिला था वो भी बताया, और साथ में मैंने अपनी तरफ से आज खास आपको एक तोहफा दिया। तो इंशाअल्लाह इसे आप अपने ज़हन दिमाग में बिठा कर रखिए और हमेशा कोशिश करें। आप लोग सुनने के बेसिस पर कहते हैं वैसे सुने। एक तस्वीर उठा लीजिए, सुबह एक तस्वीर और इतने मगलूबुन फंतसिर, आसानी के साथ इसे पढ़ सकते हैं। घर वालों को भी, अपनी छोटी भाई बहन सबको याद करवा सकते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ के लिए और सिर्फ ये मत सोचिए कि एग्जाम के लिए। एग्जाम में तो खास इसका फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह में कमजोर हूँ, मेरी मदद कर। जहाँ भी आपको परेशानी नजर आए आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। जहाँ भी आपको परेशानी, एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा, परेशानी है कि नहीं? एग्जाम में चीजें आप घर से याद करके आए और नहीं याद आ रहा तो ये परेशानी है ना। परेशानी के वक्त है रब्बी इब्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़िए, इंशाअल्लाह चीजें आपके ज़हन दिमाग में बैठी रहेंगी। बड़ी आसानियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन बस मसला ये है कि आप इसे समझें, इसे करने की कोशिश करें, इसे अमल में लाएं, तो फिर इंशाअल्लाह बहुत आसानियां आपके लिए हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे या फिर अगर आप खुद कोताही करते हैं तो फिर हर आसान चीज आपको मुश्किल लगती है, हर आसान चीज आपको मुश्किल लगेगी। और अगर मेहनत है, साथ में अल्लाह की तरफ से मदद है, तो कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जो आसान नहीं। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो आसान नहीं। इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे, परेशान ना हो। इंसान को चाहिए कि वो परेशान ना हो। हम परेशान ज्यादा होते हैं, मेहनत कम करते हैं। ये हकीकत है, आपकी लाइफ हमारी लाइफ सब है। किसी चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, करते हैं। हम ये सोचते हैं कि एग्जाम में पास कैसे होंगे, ये सोच तो हम बिठाए कि एग्जाम में पास कैसे होंगे, लेकिन एग्जाम में पास होने का जो तरीका है, किताबों को मेहनत से पढ़ो, ये तरीका हम नहीं अपनाते। सिर्फ सोचते हैं कि एग्जाम में पास कैसे होंगे, इस पेपर को लिखेंगे कैसे, विज्ञान में क्या सवाल आएगा और मैथमेटिक्स में क्या सवाल आएगा, इंग्लिश में, मराठी में, यही सोचते हैं क्या सवाल आएगा, क्या क्वेश्चन होगा, हम क्या जवाब देंगे। सिर्फ एक ख्याली पुलाव खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन जो सही तरीका वो ये है कि आप किताबों को याद करें, किताबों को पढ़कर रखें, किताबों को समझ कर रखें। जब आप किताबें पढ़ेंगे, किताबों को समझेंगे, किताबों से लगाव रखेंगे ना, फिर आपको कभी ये टेंशन नहीं होगा कि सवाल क्या आएगा। आपको हमेशा ये फिक्र होगी कि हमने तो किताब पढ़ी है, जो पूछना आप पूछ सकते हैं, हम लिख देंगे। जो पूछना है वो पूछिए, हम पढ़कर आए, हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी। तो हम उल्टी सोच, फिक्र ज्यादा रखते हैं, करते कम। तो फिक्र, टेंशन, डिप्रेशन, इस चीज को आप हटाइए अपने दिमाग से और मेहनत ज्यादा करिए। तो इंशाअल्लाह कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपकी या हमारी समझ में आए। किताबों में जितनी बातें लिखी हुई है, किसी जिन्नात ने लिखी है, किसने लिखी है? अल्लाह ने। अल्लाह ने लिखी हुई है। किसने लिखी है? इंसान ने। किसके लिए लिखी है? अगर आपकी समझ में ही ना आती बात या इंसान की समझ में ही नहीं आती बात तो लिखता कैसे हो? या आपकी समझ में नहीं आती तो आपके लिए लिखता क्यों? इंसान की समझ में वो बात आएगी और आपके समझ में आएगी, इसीलिए इंसान ने लिखा है और आपके लिए, हमारे लिए
चीज है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो हमारी समझ में ना आए। हर चीज समझ में आएगी, बस मेहनत उसके लिए जरूरी है। तो आज के लिए इतना काफी इंशाअल्लाह। याद रखेंगे तोहफे, आज का तोहफा खास और कौन से, और पूरे बकरा की आखिर की, और तीसरा जो मैंने दिया आपको भक्ति, से याद रखिए इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। याद हो गया ना, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।